الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام عالم باعمل حضرت العلام حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے پڑھاؤں اس طریقے سے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ٹیلی فونک خطاب حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی سے آپ اور ہم سن رہے تھے. حضور مفکر اسلام بظاہر یہاں پر جلوہ فرما نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے حاضرین سنی اجتماع ان کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھے، بالکل اسی طریقے سے حضور مفکر اسلام بھی اس اجتماع میں کسی بھی اعتبار سے شرکت کے لیے بے قرار تھے. اس لیے کہ حضور مفکر اسلام سنی دعوت اسلامی کے ایک عظیم سرپرست بھی ہیں. سنی دعوت اسلامی کے ابتدائی سفر سے لے کر آج تک انہوں نے وہی رول ادا کیا ہے جو ایک مشفق، مہربان اور سرپرست اپنے چھوٹوں کے لیے کیا کرتا ہے. انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، شفقتیں دی، سرپرستی فرمائی، اور آج وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جس تحریک کی سرپرستی انہوں نے فرمائی اور کاندھے سے کاندھا ملا کر اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جنہوں نے جد و جہد فرمائی، آج وہ تحریک عنفوان شباب پر ہے اور غلامان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم جئیں گے بھی تو محبت رسول میں اور مریں گے بھی تو انشاءاللہ محبت رسول میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل بھی اس کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کیے تھے، آج بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تاج کرامت بخشا۔ انسان اللہ عز و جل کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ پروردگار جل جلالہ کی ساری تخلیق کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہی ہے، اور اس انسان کی سب سے بڑی خصوصیت اور اس کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں ہی میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس وقت جو شاہکار تخلیق ہے، جس انسان کو اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آج دنیا بھر کے اندر یہی انسان سسک رہا ہے، یہی انسان بلک رہا ہے، یہی انسان پریشان نظر آ رہا ہے، یہی انسان اداس نظر آ رہا ہے، یہی انسان غمگین نظر آ رہا ہے، یہی انسان افسردہ نظر آ رہا ہے۔ طبقہ انسانی کے ہر فرد کی زندگی کا جائزہ لے لیجئے تو الا ماشاء اللہ ہر جگہ اضطراب نظر آئے گا، ہر جگہ بے قراری نظر آئے گی، ہر جگہ بے چینی نظر آئے گی، ہر جگہ سکون کے متلاشی نظر آئیں گے، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، کیا امیر اور کیا غریب، کیا صاحب اقتدار اور کیا رعایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی عظیم کتاب جو قرآن مقدس ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس کے حوالے سے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ زندگی کے ہر پہلو کو اٹھا کر کے دیکھیں، زندگی کے ہر مرحلے کو اٹھا کر کے دیکھیں، زندگی کے کسی بھی ماحول کو اٹھا کر کے دیکھیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ دیکھیں، اگر آپ کو پریشانی لاحق ہے، مصیبتیں لاحق ہیں، آپ کو دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے، آپ کو معاشرتی زندگی گزارنی ہے، آپ کو تجارت والی زندگی گزارنی ہے، تاجرانہ زندگی ہو، حاکمانہ زندگی ہو، یا کسی بھی اعتبار کی زندگی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اور قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج پوری دنیا کے انسانوں کی پوزیشن کا جائزہ لیا جائے، ریسرچ اسکالر تحقیق کر رہے ہیں، اور ریسرچ اسکالر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑھتا ہوا سب سے بڑا مرض جو کون سا ہے، تو دنیا کے ریسرچ اسکالر کہہ رہے ہیں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے۔ جوان بھی گرفتار ہے، بچہ بھی گرفتار ہے، بوڑھا بھی گرفتار ہے، جس کسی کو دیکھو اداسی کے دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس اداسی کے اسباب کو بھی غور کرنا ہوگا، اور اس کے حوالے سے بھی ہماری توجہ کو اس کی طرف مبذول کرنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں اس کا علاج بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے مایوسی کی وجہ کو ہم تلاش کریں تو ایک انسان کس وجہ سے مایوس ہوتا ہے، اس کی ایک مایوسی کی وجہ تو یہ ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے ویسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، یا ایک بچہ کھیلتا ہے اور کھیل کود میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن نتیجہ چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا آئے، وہ اچھے پرسنٹیج سے پاس ہو، جب ریزلٹ اس کی مرضی کے موافق نہیں آتا تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ منڈی کے اندر وہ سب سے بڑے تاجر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے، لیکن جب وہ اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو وہ اداس نظر آتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، انسان کی اداسی اور مایوسی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے تو وہ
मायूस हो जाता है, वो उदास हो जाता है। कुछ उसकी आरजुएं तो अच्छी होती हैं और कुछ उसकी तमन्नाएं ऐसी होती हैं जिसका पूरा होना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं है। आप सोचो, कभी कभी कुछ इंसान ये उम्मीदें लगाए बैठते हैं और ये आरजू करते हैं, ये तमन्नाएं उनके दिल में होती हैं कि चांद उनके हाथ में आ जाए और वो खेलने लग जाएं। जरा सोचो तो सही, ये तमन्ना कैसे पूरी हो सकती है? कभी किसी की आरजू ये होती है कि अल्लाह अकबर, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को आप देखें, बहुत सारे तालिब इल्म को देखें, डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन गली में गुली डंडा खेलते होंगे, कैरम खेलते होंगे, घूमते होंगे और फिर उसके बाद कोई बड़ी पोस्ट पर फाइज होना या बड़ी डिग्री हासिल करने की तमन्ना रखना। फिर उसके बाद जब वो डिग्री हासिल नहीं होती तो मायूस हो जाया करते हैं, अफसुर्दा हो जाया करते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में बड़े वाज़ेह लफ्जों के अंदर आरजुओं के हवाले से भी है और तमन्नाओं के हवाले से भी है। हमने कुरान का मुताला इस अंदाज से नहीं किया, हमने कुरान मुकद्दस को इस अंदाज से नहीं पढ़ा। अगर दुनिया का मुसलमान ये तसव्वुर करता हो कि इसी जमीन पर उसकी सारी आरजू पूरी हो जाए तो उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये दुनिया उसकी आरजुओं की तकमील की जगह नहीं है। आप देखें, इसीलिए शरीयत का फैसला यह है कि अगर तुम किसी से कोई बात मिलने के हवाले से या करने के हवाले से कहना चाहो तो ये न कहो मैं ये कल कर दूंगा, बल्कि ये कहो इंशाअल्लाह मैं कल ये कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम मैं अंजाम दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो कल आपकी मुलाकात होगी। पता चला हमारा इस्लामी तरीका यह है कि तुम हर काम के करते वक्त मुस्तकबिल के हवाले से कुछ कहने से पहले इंशाअल्लाह कह दो, इसलिए कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए इंशाअल्लाह कह दिया करो। कल का काम करना है इंशाअल्लाह कहो। कुरान मुकद्दस में फरमाया गया वला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, रसूल गिरामी वकार से भी कहा जाता है कि आप अगर कल का कोई काम करना चाहें तो इंशाअल्लाह कह दिया करें। पता ये चला ये जमीन के ऊपर हमारी मर्जी कुछ नहीं चल सकती, जमीन पर मर्जी चलेगी तो खुदा की चलेगी, जमीन पर कानून चलेगा तो खुदा को चलेगा। अब पालनहारे हकीकी से पूछें, मौला जब तूने जमीन पर पैदा किया, जब तूने जमीन पर जिंदगी दी, जब जमीन पर तूने उतार दिया, तो जरा ये तो बता, आरजुओं और आरजुएं तो तूने हमारे ही दिल के अंदर पैदा की है, अगर ये पूरी न हो तो फिर इन आरजुओं को पैदा करने की वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा नादान, ये जमीन तेरी आरजुओं की तकमील की जगह नहीं है, तेरी आरजुओं की तकमील कहां होगी? बस एक कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लो, एक तरीका जहन में बिठा लो, एक दस्तूर जहन के अंदर बिठा लो, जमीन के ऊपर तुम अल्लाह की मर्जी पर चलो, जन्नत में वही होगा जो तुम चाहोगे। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब जन्नत का तसव्वुर दिया तो फरमाया लहुम फीहा मा तश्तहू, लहुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। अल्लाह अल्लाह, जन्नत में तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम जो चाहोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। पता ये चला ये दुनिया हमारे लिए दारुल इब्तिला है और ये दुनिया हमारे लिए दुनिया मज़राअतुल आखिरा के तहत ये हमारी खेती की जगह है, हमें यहां जजा नहीं मेहनत करनी है। आरजू कहां पूरी होगी? आरजू जन्नत में पूरी होगी। आज का मुसलमान क्यों डिप्रेस हो रहा है? आज का मुसलमान क्यों अफसुर्दा हो रहा है? आज का मुसलमान क्यों गमगीन हो रहा है? बल्कि अगर मैं यूनिवर्सल पैगाम के एतबार से कहूं तो आज का इंसान क्यों परेशान हो रहा है और उदास हो रहा है? आइए उसकी कुछ वजूहात में आपके सामने रखूं। पहली चीज तो यह है कि आज कंपटीशन का दौर है, इंसान किसी को तरक्की करते देखता है तो उदास हो जाता है, मैं इस तरह से कामयाब क्यों नहीं हुआ, मैं इस तरह से तरक्की क्यों नहीं किया, मैं इस तरीके से मालदार क्यों नहीं बना, मैं इस तरीके से इख्तिदार की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा, मैं इस तरीके से सरमाएदार क्यों नहीं बना। इंसान उसके लिए फिर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लेकिन कभी कामयाब हो जाता है और कभी कामयाब नहीं होता। आइए मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया के अंदर तिजारत की मंडी के अंदर हलाल जराए
حوالے سے دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، لیکن جب کمپٹیشن کے حوالے سے میں قرآن کے مزاج کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو قرآن کتنا عظیم مزاج ہمیں عطا کرتا ہے۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، کیا تم دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ تم دنیا کے انسانوں سے ترقی کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے انسانوں سے آگے نکل کر کامیابی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو اقتدار کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو دولت کے معاملے میں آگے نکل جاؤ۔ اللہ سے پوچھو، اے میرے کریم ذرا تو ہی بتا دے، تو نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم کامیاب ہو جائیں، دوسرے کے مقابلے میں آگے ہو جائیں، تو ذرا یہ تو بتا کہ کمپٹیشن کے اس دور کے اندر ہم کس کام میں آگے نکلے جس سے قلب کی تسکین میسر ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ اکبر، میرے کریم نے واضح فرما دیا، اہل قبلہ سے قبلے کے سلسلے میں جھگڑا مت کرو۔ اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، بھلائی کے کاموں میں دنیا تم سے پیچھے اور تم دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ اس کمپٹیشن کے دور کے اندر قرآنی یہ کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، جو انسان بھلائی کے کاموں میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا، وہ کبھی حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دنیاوی غرض و غایت کے اعتبار سے اگر کمپٹیشن کسی سے کرتا ہے تو سب سے پہلا مرض اس کے سینے میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسد۔ آپ نے کسی کو دیکھا، اس کا بنگلہ بہت اچھا ہے، آپ جھوپڑے میں رہتے ہیں، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا یار یہ برائیاں کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، جلدی تباہ ہو جائے تو اچھا، حسد پیدا ہو گیا۔ دنیا کیوں جل رہی ہے؟ دنیا کے دلوں کے اندر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ دنیا کا دل مضطرب کیوں ہے؟ دنیا آج بے قرار کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور قربان جائیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ کی مثال دی حضور نے، آگ کی مثال دی۔ آگ کا کام ہے جلانا، تو جذبہ حسد جلاتا ہے، آدمی کا دل اندر سے جلتا ہے، آدمی کا دل اندر سے کڑتا ہے اور وہ چین کی نیند نہیں سو پاتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو۔ اور سنو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلمانوں دامن رسول کو تھامو، تعلیم رسول کو اپناؤ، آقا کے پیغام کو سینے کے اندر جگہ دو، مایوسی کے دلدل سے نکل جاؤ گے، اداسی تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو رب حی و قیوم ہے، اور اس رسول کے ماننے والے ہو جو رسول رحمت للعالمین ہے۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ کے اندر ارشاد فرمایا، ایک شخص حاضر ہوگا جس نے اسے دیکھا، اس نے جنتی کو دیکھا۔ صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں آنے والے کو دیکھا، وہ آئے، بیٹھے، اختتام محفل پر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ جب محفل سجی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا جس نے اسے دیکھا، اس نے جنتی کو دیکھا۔ وہی صحابی تشریف لائے،
محفل ختم ہوئی, چلے گئے. تیسرے روز بھی سرکار نے یہی فرمایا. وہی صحابی تشریف لائے اور اختتام محفل پر وہ اٹھ کر جانے لگے. پیچھے جو صحابی بیٹھے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر میں یہی آئے ہیں اور یہی جنتی ہیں. ان سے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. 3 دن اور رات ان کے ساتھ بتائے. صبح بھی دیکھی, جلوت بھی دیکھی, خلوت بھی دیکھی, عبادت اور ریاضت کرتے بھی دیکھا انہوں نے. 3 دن اور رات کے بعد جب وہ صحابی اجازت لے کر جانے لگتے ہیں تو میزبان صحابی پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کیا غرض و غایت تھی مہمان بننے کی؟ انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ تھا کہ تمہاری آمد سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک شخص آئے گا جس نے اسے دیکھا, اس نے جنتی کو دیکھا, تو آنے والے تم ہی تھے. تو میں نے سوچا کہ 3 دن اور رات تمہارے ساتھ گزار کر دیکھوں تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا. اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں نے 3 دن اور رات تمہارے اعمال دیکھے, کیا یہی کرتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے بھائی جو کچھ تم نے دیکھا وہی میری عادت ہے, ایکسٹرا تو میں کوئی کچھ کام نہیں کرتا. تو سوچتے ہیں ان سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں لیکن ان کو جنتی حضور نے کیوں فرمایا؟ پھر انہی سے کہا ذرا غور کر کے بتاؤ کوئی خاص عمل تم کچھ کرتے ہو؟ کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, میری ایک عادت ہے, اگر آج تم اس مجلس سے کچھ لے کر نہیں جاتے تو یہ نصیحت لے کر کے جاؤ. وہ فرماتے میری ایک عادت ہے, جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں اور اس پر انعام و اکرام کی بارش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اسے اور عطا فرما, اس کو مزید عطا فرما. بس یہی میرا وہ عمل ہے جسے مصطفیٰ نے پسند کر لیا. پتہ یہ چلا کہ تم مصطفیٰ کی پسند پر چلو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی پسند بتا دوں, مصطفیٰ کی پسند بتا دوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کوشش کی حضور کی رضا جاننے کی کہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ارے مولا تو خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں. تو اب سرکار نے اپنی رضا بتائی, اپنی خوشی بتائی. مولا تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے مولا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. حضور نے اپنی خوشی بتا دی اور وہ خوشی یہ ہے کہ میں اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اب جو حضور کا غلام ہوگا نہ حضور کی امت کو تکلیف دے گا اور نہ حضور کی امت کی تکلیف کو برداشت کرے گا. لیکن آج اس زاویے سے تو ہم نہیں سوچ رہے. آج راہ مسلمان میں کانٹے کون بچھا رہا ہے؟ آج مسلمان کی آبرو پر ہاتھ کون ڈال رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لو, فکر رسول کو سمجھو, درد رسول کو سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے جو فکر تھی اس فکر کو تم سمجھو. یہ قوم آپس میں دست و گریبان نہ ہوتی اگر یہ قوم فکر رسول کو کما حق سمجھتی, حضور کی خوشی کو سمجھتی. صحابہ جانتے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے.
اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ عمل ہے کہ مہمان تو خوش ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ پیارے ان سے زیادہ خوش ہو جائیں گے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ جیب میں ہو وہ بھی لوٹ لو اور پھر سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ارے کتنا عظیم پیغام دیا. ایمان کی شاخوں میں سے حضور نے ایک شاخ بتائی کہ راستے میں تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس تکلیف دہ چیز سے کس کو تکلیف ہونے والی تھی؟ کسی مسلمان یا انسان کو. تو سرکار یہ بھی نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی کچرا پڑا ہو، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو جس کی وجہ سے حضور کی امت کو تکلیف پہنچ جائے. اگر کوئی اس کانٹے کو ہٹا بھی دیتا ہے تو مصطفیٰ پیارے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، یہ سوچ نہیں پلائی گئی، یہ قرآن سے معنی اور مطالب اخذ نہیں کیے گئے. صحابہ کی زندگی دیکھو، کمپٹیشن کا جذبہ ادھر بھی تھا، آگے بڑھنے کا جذبہ ادھر بھی تھا، لیکن کس کام کے اندر؟ جانتے ہیں آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھے وہ عمل بتائے جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کرتا. ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کے بعد روٹیوں کے چند ٹکڑے لے کر کے پہاڑ پر جاتے تھے، آپ نہیں جاتے. فاروق اعظم دوسرے روز روٹیوں کے ٹکڑے لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کسے روٹی کھلاتے تھے. غار غار تلاش کر رہے ہیں. جب زوال کا وقت قریب آیا کوئی نہ ملا تو پلٹ کر آنے لگے تو ایک غار سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی. پہنچے صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا ایک نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور شخص وہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی کر رہا ہے. فاروق اعظم نے روٹی کے لقمے بنائے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس معذور شخص کے منہ کے قریب لے کر کے گئے. کہا کھا لیجئے. معذور شخص نے کہا کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ لرز گئے فاروق اعظم کہ یہ تو نابینا ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ لقمہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ لقمہ کھلانے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ اب نیکی میں آگے نکلنے کا تصور دیکھو. وہ شخص کہتا ہے عمر، ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں، وہ لقمہ چبا کر کے مجھے کھلایا کرتا تھا اور تم نے ایسے ہی دے دیا. اس سے میں سمجھ گیا کہ ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری تھے فاروق اعظم کے اور پکار اٹھے، اے ابو بکر، نیکیوں میں تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. یہ فکر عطا فرمائی ہمیں، یہ سوچ عطا فرمائی. آج یہ سوچ ختم ہو چکی ہے، یہ فکر ختم ہو چکی ہے. آدمی آگے نکلنا چاہتا ہے، جاہو منصب کے اندر، شہرت کے اندر، دولت کے اندر. مسلمانوں، تمہیں یہ پیغام قرآن کا ہے کہ تم اگر آگے نکلنا چاہتے ہو تو بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ. آج جیلوں کے اندر دیکھو تو مسلمان بے قصور بھی ہیں، جبرن بھی ڈالے گئے ہیں، لیکن کچھ قصوروار بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان جرائم کے پیچھے کون سا جذبہ تمہارا کار فرما ہے اور کون ہے جو تمہاری فکر کو اغوا کر رہا ہے؟
اور کس بیس پر جرائم کی طرف تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں. تو سنو، کچھ طاقتیں تمہیں مجرم بنانا چاہتی ہیں، کچھ طاقتیں تمہاری غربت کا استحصال کرنا چاہتی ہیں. تم ان طاقتوں سے ہوشیار رہو، اور میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مسلمان کس طریقے سے اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بھلائی کے کاموں میں آگے نکل جاؤ. تو پہلی چیز کمپٹیشن. تو آدمی اداس اس وقت ہوتا ہے، مایوس اور نروس اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، اور اس کے پاس اس کے جتنی دولت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، مرتبہ نہیں ہوتا، آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، علاج کر دیا اپنے غلاموں کا ایک جملے میں. لیکن ہم نے اس جملے کو ذہن میں نہیں بٹھایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اداسی سے نکال رہے ہیں. فرماتے ضرور اپنے سے بڑے کو دیکھو، اپنے سے کامیاب کو دیکھو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں اگر تم سے کوئی ترقی کر رہا ہو تو مت دیکھو، اگر تقوی میں تم سے کوئی بہتر ہو تو اسے دیکھو، تاکہ اسے دیکھ کر اس کے جیسے بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور سرکار نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر تمہارے پاس موٹر ہے، کار ہے، تو بائک والے کو دیکھو، بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل ہے تمہارے پاس تو پیدل چلنے والے کو دیکھو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مرسیڈیز والے کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے دیکھیے ہم کتنے غریب ہیں. تو جسے دیکھنے کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا اسے کیوں دیکھتے ہو؟ کسے دیکھنا ہے؟ اگر تم کسی کو دیکھو کہ عبادت میں تم سے زیادہ ہے، تقوی میں تم سے زیادہ ہے، طہارت میں تم سے زیادہ ہے، عبادت میں تم سے زیادہ ہے، تلاوت میں تم سے زیادہ ہے، عشق رسول میں تڑپنے میں تم سے زیادہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چلو اور رب سے بھیک مانگو، اے اللہ اس کے جیسا سلیقہ مجھے بھی عطا فرما دے. لیکن اب سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی. اب تو کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں بھی یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے. میں سمجھ نہیں پاتا ایسی کون سی دوربین تمہارے پاس ہے جس سے تم انسان کی نیتوں کو دیکھ پا رہے ہو. کیا حق بنتا ہے تمہیں یہ کہنے کا کہ یہ مکاری یا عیاری کر رہا ہے؟ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حضور محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک فرمان میں آپ کے گوش گزار کر دوں. محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان تو گنہگار کے بارے میں فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے سے کمتر کسی کو دیکھو، محبوب الہی علیہ الرحمہ فرماتے کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. توجہ چاہوں گا آگے کے جملے کے حوالے سے. کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. اب آگے خود فرماتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور کل سے وہ سیدھے راستے کا مسافر بن جائے. اور تم جو اپنی اطاعت پر ناز کرتے ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری اطاعت ہو اور کل سے تم شیطان کی شرارتوں کے شکار ہو جاؤ. یہ سوچ عطا فرمائی گئی، یہ فکر عطا فرمائی گئی، یہ مزاج عطا کیا گیا، لیکن ہم نے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو کمپٹیشن میں اپنے سے بہتر کو دیکھو،
جو عبادت میں، دینی کام میں، تقوی و طہارت میں، علم میں، ان ساری چیزوں کے اندر جو بہتر ہو، اس کے جیسا بننے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو. یہ سوچ اپنی درست کر لو. آج کے بعد سے کبھی اداس نہیں ہوگے، کبھی پریشان نہیں رہو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس کمتری سے باہر آ جاؤ گے، کبھی ڈپریس کی طرف تم نہیں جاؤ گے. دوسری چیز، مالی اعتبار سے بہت اہم گفتگو میں ابھی کروں گا، مال کے اعتبار سے اسے بھی ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، محل اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، اور ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. تو یہ فکر صرف آپ کی نہیں، یہ فکر صحابہ کو بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی تھی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے نافرمان ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہیں. تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی کرنے والا بیچارہ قلاش ہے اور گناہ کرنے والا مالدار. تو اب سرکار نے جو فرمایا سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی تم ایسے شخص کو دیکھو، یہاں ان لوگوں کی میں اصلاح کر دوں جو غلط کام کر کے مال کے آنے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنے کو آ رہا ہے، اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو تھوڑی دیتا. یہ بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنا غلط کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے کلاش نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بینک بیلنس بہت تگڑا ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ دیتا تھوڑی. یہاں ان کی بھی فکر کی اصلاح ہو جائے گی دونوں اعتبار سے. تو صحابی نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر بھی وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ عز و جل جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سوچئے، جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کب تک کھول دیتا ہے؟ نافرمان پر نعمتوں کے دروازے کب تک کھول دیتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے، اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے. اب گنہگار جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس آتے دیکھتا ہے اور بے پناہ دولت دیکھ لیتا ہے تو نشے میں ڈوب جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بعد میں پکڑ کرتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے کس ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ ناتواں ہو جاتا ہے. تو اے غلامان رسول، اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو گناہ کرنے والوں کی دولت کو دیکھ کر کبھی افسردہ مت ہو جانا، اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ قرآنی فکر ہے.
بہت ساری اداسی سوسائٹی میں جو پھیلی ہے اس کے ازالے کا ذریعہ بھی سرمایہ دار ہے اور اس کے اضافے کا ذریعہ بھی سرمایہ دار ہے. میں آج تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا. ضمیر زندہ ہو تو آج اپنی اصلاح کر لیں. سرمایہ دار کے ٹھاٹ دیکھ کر، سرمایہ دار کی عیش و عشرت دیکھ کر سوسائٹی کا غریب کڑتا رہتا ہے. اور اگر سرمایہ داروں سے کہا جائے کہ یار یہ سب فضول خرچی مت کرو تو کہتے مولانا ہم دین کی راہ میں بھی لٹاتے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی کر لیتے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کا اگر سرمایہ دار اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ تنہا تباہ نہیں ہوتا، پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے. میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا. سوسائٹی کا کریم طبقہ، سرمایہ دار طبقہ اگر بد کرداری اور برائی کرے تو اس سے صرف وہ تباہ نہیں ہوتا بلکہ پوری بستی تباہ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ان بستی کے سربر آوردہ افراد تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ اس پیغام کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیا کرتا ہے. میں آج اس عظیم الشان اجتماع میں دنیا بھر کے اندر سننے والے سارے مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا. تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری وہ قوم آج خوشحالی میں زندگی نہیں گزار رہی. تمہاری قوم کے بچے فیس کے لیے تڑپتے ہیں. تمہاری قوم کے بچے علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں. تمہاری قوم کے بچے کبھی تمہاری عیاشیوں کو دیکھ کر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت سارے سرمایہ دار اپنے لیول پر رفائی کام کرتے ہیں. اگر وہ سرمایہ دار چندہ نہ دیتے تو آج اجتماع بھی نہیں ہوتا، مسجد نہ بناتے تو نماز کہاں پڑھتے، مدارس کیسے چلتے. کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں. لیکن میں ایک بہت عظیم فکر دینا چاہوں گا سرمایہ داروں کے لیے، اور وہ فکر میری نہیں ہے، وہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس فکر کو دیکھ کر کے ایک انگریز ریسرچ اسکالر نے یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر انسانوں کا بھلا چاہنے والا کوئی انسان آیا ہے تو محمد عربی سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا نہیں آیا. میں آپ کو بتاؤں، ایک غریب کسی امیر کی شادی میں جاتا ہے، آج تو کروڑوں کے خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ کا شادی میں خرچ، 3 کروڑ کا شادی میں خرچ. کتنے کی ڈش؟ 2100 روپے کی ڈش. کتنے آدمیوں کی دعوت؟ 4000 آدمیوں کی. کتنے کا کھانا ہوا؟ 80 لاکھ روپے کا کھانا. کیا کھائے؟ بس 2-3 آئٹم کھا کے چلے آئے، باقی ویسٹ. غریب گیا، یار اپنے تو کمزور ہیں، اور اس غریب کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہی تو بیوی گھر پہ جا کے شوہر کو تانا مارنا شروع کر دیتی ہے، کیا کرتے ہو تم؟ دیکھو وہ بھی ہے نا، اپنی بچی کی کتنی دھوم سے شادی کیا، اور تم ہوتا ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. اب فکر مصطفی دیکھو، وہ انگریز ریسرچ اسکالر یہ کہتا ہے، جب اس نے یہ اعلان کیا کہ میری تحقیق کے مطابق اگر انسانوں کا سب سے زیادہ کوئی ہمدرد ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے سب سے بڑے ہمدرد اور مصلح کی حیثیت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اول نمبر پہ رکھتا ہوں. شور اٹھ گیا، تم عیسائی ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر پر کیوں رکھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن
کسی کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ مجھے نہیں ملا جو واقعہ میں نے محمد عربی کی حیات طیبہ میں پڑھا ہے. پوچھا گیا وہ کون سا واقعہ؟ وہ شخص کہتا ہے چند بچے کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے، بچوں کو کھیلتا دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے. اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے، ان کا بیٹا بھی ان کھیلنے والے بچوں میں تھا. انہوں نے دور سے اپنے بچے کو آواز لگائی، بیٹے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگانے والے کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو مت بلاؤ، مت آواز لگاؤ. وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت میرے بچے کی ضرورت ہے، کام ہے، اور میں اپنے بچے ہی کو آواز لگا رہا ہوں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب فکر دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شخص ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کچھ یتیم بچے بھی ہیں، تو جب اپنے بیٹے کو بلائے گا تو ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر تکلیف ہوگی. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے. اس شخص نے کہا کہ میں نے کسی کی حیات کے اندر کسی کے دل کے سلسلے میں اتنی درد بھری کیفیت میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا روئے زمین پر ہمدرد کوئی دوسرا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کیا آج آپ کروڑوں کا خرچ کرتے ہو تو غریبوں کا دل نہیں دکھتا؟ کیا ان کے دل پر آرے نہیں چل رہے ہوں گے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم آج کے بعد اپنی شادیوں میں اسراف کرنا بند کرو. تم دنیا کو دکھانے کے لیے یا ان کے سامنے اپنی شہرت اور اپنے مال کو دکھانے کے لیے یا اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بھی کرتے ہو. اگر حدود شریعت سے کراس کرو گے اور وہ چیز اسراف تک پہنچ گئی تو یاد رکھو دنیا تو محبت کر سکتی ہے، خدا محبت نہیں کر سکتا. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تم کوشش کرو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ممبئی کے ہی سرمایہ دار، وہ بھی میں غلامان رسول سے کہوں گا، اگر وہی سرمایہ دار یہ عہد کریں کہ ہم ضرور اچھی طرح سے شادی کریں گے لیکن اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے. اب 40 آئٹم شادی میں رکھو گے، کون کھاتا ہے 40 آئٹم؟ کون کھاتا ہے؟ کیا یہ دکھاوے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ دولت کی بالادستی قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ بچاؤ ان پیسوں کو. اور بامبے کا اگر سرمایہ دار مسلمان 50 مسلمان جمع ہو کر غلامان رسول ایک کمیٹی قائم کریں اور ہر سال 1 کروڑ روپیہ دے اور 50 کروڑ کے ذریعے اگر چاہیں تو ممبئی کی سرزمین پر غلامان رسول کی اسکولوں کی لائن لگ سکتی ہے، ہاسپٹل کی لائن لگ سکتی ہے اور ہزاروں مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے. ذرا سوچو کتنے کالج ہیں تمہارے، آج ذرا سوچو کتنی اسکولز ہیں تمہاری. کچھ بھی تو نہیں ہے دکھانے کے لیے سوائے نعرے بازی کے. کیا ہے دکھانے کے لیے ہمارے پاس؟ دریا کے اندر محل بنا دو تو نظر نہیں آتا، ایک جھونکے میں گر جایا کرتا ہے. زمین پر بناؤ، کچھ زمین پر بناؤ. اور خدا کی قسم کوئی یہ نہ سوچے کہ دولت اس کی محنت سے اسے ملتی ہے. میرا رب فرماتا ہے میں دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اٹھا کر کے دیکھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ والوں نے یہی کیا ہے، یہی کیا کہ اللہ کی دولت کو اللہ کے بندوں پر لٹایا. وہ دنیا میں بھی مالدار رہے اور آخرت میں بھی مالدار رہے. لٹاؤ، تمہیں کام کرنا ہوگا. آج پستی کی طرف جا رہی یہ قوم، فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں. ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ڈر سے نوجوانوں کو بچاؤ، بالکل صحیح ہے، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے کہ بہت سارے نادان ایسے بھی نوجوان اس راستے پر چلے جاتے ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ بہن کی جہیز کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کاروبار کے علاوہ کہاں سے لائیں. غلط ہے یہ، اس راستے پر جانے کی ضرورت نہیں. تم بیدار ہو جاؤ، قوم کو اٹھانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. بہت رات کو اوٹوں پر بیٹھتے ہو، بہت چوراہوں پر بیٹھتے ہو، بہت گپ شپ کرتے ہو. کبھی نبی کی سنت کو بھی تو یاد کرو کہ نبی رات کو کیا کیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، روز بیٹھتے تھے، بات کیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی. ایک دن ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ دونوں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں روزانہ رات کو. سوچا چلو اجازت لے کر میں بھی شریک ہو جاؤں. گئے، رات بیٹھ گئے اس محفل میں. محفل ختم ہوئی، اٹھے جانے لگے. وہ صحابی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے مبارک تک پہنچے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجلس میں جو گفتگو سنی، کیا آپ اور ابو بکر روزانہ بیٹھ کر یہی بات کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے. دوسرے دن صحابہ سے ملے، تمہیں معلوم ہے میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کی باتیں میں نے سنی. آج تمہیں بتا دوں وہ بات کیا تھی. وہ صحابی دوسرے صحابہ سے فرماتے ہیں، میں نے ان دونوں کی بات سنی تو موضوع بس ایک ہی تھا کہ امت کو کیسے اٹھایا جائے. تم رات کو بیٹھ کر امت کو گرانے کی بات کرتے ہو، اور مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ رات کو کہیں بیٹھو تو امت کو اٹھانے کی بات کرو. ارے خود اٹھ کے کتنا اٹھو گے، ملت کو اٹھاؤ. ارے نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو جب سیدھے راستے پر تنہا چلنے کی بات نہیں کرتے، جمع کا صیغہ جب تم پڑھتے ہو اور کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو چلو بھی اور کامیابی کے راستے پر بھی چلو. تو تنہا نہیں، پوری قوم کو اٹھانے کی بات کرو. اور وہ شخص کبھی خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کی امت کی بھلائی کا کام کرے. اب یہاں دل ہی کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں اور نوجوانوں سے کچھ اپیل کر لوں. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پہلی چیز، لوگوں کے دل میں جگہ بناؤ. اور دل میں جگہ بنانے کے لیے کام ایسے کرنے پڑیں گے، کام ایسے کرنے پڑیں گے جس سے دل کو سکون ملے، سکون ملے. اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کردار کو درست کرو. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن، جس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مدینہ شریف جا کر کہیں چھپ جاؤں گا، موقع ملا تو شمع نبوت کو معاذ اللہ گل کر دوں گا. تلوار لیا، نکلا وہاں سے. اب مدینے میں پہنچ کے ڈرنا شروع ہو گیا، کہاں چھپوں، کہاں چھپوں.
خیال آیا کوئی گھر تو ایسا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اطلاع دے دے اور کہیں پریشانی لاحق ہو جائے، لیکن سوچتا ہے کہ چلو حضور ہی کے گھر پہ رک جاتا ہوں۔ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگا حضور حاضر ہوا ہوں، ایک رات قیام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کر دیا، لیکن مہمان تھا نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، سفر کر کے آ رہے ہو، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم سے بکری کا دودھ دوہا، اور دھونے کے بعد سرکار نے اس کو پلایا۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، پوچھا اور بھوک ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار نے دوسرا بھی پلایا، دوسری بکری کا دودھ بھی، 7 بکریوں کا دودھ اسے حضور نے پلایا اسے۔ پھر اسے کہا آرام کرو، وہ سو گیا تلوار بازو میں رکھ کر۔ اب وہ زیادہ پی لینے کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو گیا، اور رات کو اس نے بستر گندا کر دیا۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر پتا چل گیا کہ میں نے بستر گندا کر دیا ہے تو حضور کے غلام تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ رات کو اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب جب بھاگا تو تلوار بھول گیا، بہت دور جانے کے بعد خیال آیا کہ تلوار بھول چکا ہوں، اب جاؤں تو کیسے جاؤں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہو۔ لیکن سوچا حضور تو رحمت للعالمین ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمت کر کے وہ چلا گیا۔ تو کیا دیکھتا ہے، اس کے بستر کی صفائی ہو رہی ہے، اس کے بستر پر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران، اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا معذرت چاہنے لگا، حضور میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے بستر میرے منہ سے گندا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تیری طبیعت خراب تھی، تو کہہ دیتا تو علاج تیرا کر دیا جاتا۔ اب جواب سن، وہ کہتا ہے حضور علاج ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ علاج ہو گیا۔ کیا علاج ہو گیا؟ کہا کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر دیجیے، اس لیے کہ آپ کے اس کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر دل گواہی دے رہا ہے یہ اخلاق نبی کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ میرے دل کا علاج بھی ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے نبی کا غلام بن گیا۔ یہاں دوستوں سے اچھا سلوک نہیں تو دشمنوں سے کہاں کریں گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام تو ہم خود اپنے کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن اب اختصار کی طرف آتے ہوئے میں ان نوجوانوں سے جو نوجوان بد عقیدوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت، آوارہ لوگوں کی صحبت کالج، یونیورسٹی، ادھر سب جگہ پر اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے دوست ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے وہ شراب پی رہا تھا، میں تھوڑی پی رہا تھا۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ ہو، اور اس پر کوئی طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی۔ مولا علی کا ایک قول پیش کر دینا ہے، ایک قول بٹھا لو، بلکہ ہر مذہب والے اسے بٹھا لیں۔ اگر کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی نوجوان یہاں پر ہے، اس سے بھی کہوں گا کہ ڈرگ اور نشے کی عادت کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ غلط کی صحبت کا اثر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، غلط آدمی کو انہوں نے تشبیہ دی کوئلے سے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئلہ اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ غلط کی صحبت میں بیٹھو تو اس کے جیسے نہ بھی بنو، تب بھی اس کے جیسی سوچ تو تمہاری ضرور بن جائے گی۔ اس لیے کہ کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ کالا کر دے، اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کو، گرم ہو تو ہاتھ جلا دے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ اس لیے
ہے کوई भी नौजवान किसी ऐसे के साथ न बैठे। और आज एक खुशखबरी मैं सुना दूं, किसी भी मजहब का मानने वाला अगर इस इज्तिमा में मौजूद है, हम लोग भी बेड़ा उठा रहे हैं। सुन्नी दावत इस्लामी के जियालों ने ये अज़्म किया है कि हम कोशिश करेंगे काउंसलिंग करने की। अगर कोई शख्स अफसुर्दा है, मायूसी या डिप्रेस का शिकार है, नशे की तरफ खुदा न खास्ता चला जा रहा है, हम उसके पास समझाने के लिए जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे। अगर कोई कहीं तुम्हें ऐसा नजर आए और समझाने के लिए तुम्हें जरूरत हो तो सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन तैयार हैं, ले जाओ, उनके पास बिठाओ, हो सकता है उनके जरिए अल्लाह उनको सही रास्ता अता फरमा दे। उनके लिए मैंने आज शाम में ही अपने साथियों से बात की है, जिसमें से मैं 2 साथियों का खास तौर पर, और बाकी सारे साथी भी इसमें हिस्सा लेंगे, जनाब खालिद रजवी साहब रुकने शूरा और जनाब आमिर रईस साहब रुकने शूरा, और दिगर हमारे साथी भी जो हैं अरकान शूरा जो है, मुबल्लिगीन जो हैं, वो ये काम अंजाम देने के लिए तैयार है। आप उनसे राब्ता कायम करें। आपकी बस्ती में अगर कोई इस तरफ बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन जाकर के समझाएंगे, बताएंगे और उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम हाजिर हैं आपके ताउन के लिए। सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ अमामा पहनाना ये नहीं चाहती है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद ये कि कंप्लीट इस्लाम पेश करो, कंप्लीट इस्लाम। और मैं आज इस इज्तिमा में आए हुए जुमला लोगों से गुजारिश करूंगा कि बहुत जिंदगी गुजार चुके आराम के अंदर, अब तुम्हारी कौम सिसक रही है, नौजवान बिगड़ रहे हैं, खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहालत की वादियों में जा रहे हैं। बेदार हो जाओ और सुन्नी दावत इस्लामी के साथ शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम के लिए आगे बढ़ो। मैं यकीन के साथ कहता हूं, तुम जब साथ दोगे और साथ चलोगे तो हम कोई और नशा नहीं पिलाएंगे, मदीने के ताजदार की मोहब्बत का नशा पिलाएंगे। और फिर सरकार की बारगाह में कुतुबे वक्त हुजूर सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वा का ये शेर बारगाह रसूल के अंदर भीख मांगते हुए अर्ज करेंगे, सरशार मुझे फरमा एक जामे लबालब से ता हश्र रहे साकी आबाद ये मैं खाना। मुझे उम्मीद है कि आप में का हर साथी इस काम के लिए तैयार होगा, लेकिन मकसद बरेली के ताजदार ने दे दिया। और बड़ी प्यारी बात हजरतुल अल्लाम मुफ्ती अनफासुल हसन साहब मद्दजिल्लहुल आली ने खत्म बुखारी शरीफ के मौके पर यह फरमाया था, अल्लाह की रजा के लिए। और हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने भी इनके हवाले से फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए। और आला हजरत अली अजीमुल बरकत भी कहते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। तवज्जो किसी की तरफ न हो कि ये सेठ राजी हो जाए, ये मालदार राजी हो जाए, ये साहिब इख्तिदार राजी हो जाए, नहीं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आप तमामी साथियों से गुजारिश करूंगा, ज्वाइन सुन्नी दावत इस्लामी और दूर दराज और मुल्क के तुलो अर्ज से और पूरी दुनिया में सुनने वाले गुलामान रसूल से कहूंगा, ज्वाइन SDI, जो सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ, इस तहरीक के दस्तो बाजू बन जाओ और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आका को खुश करने की कोशिश करेंगे। वो खुश हो गए तो मौला राजी हो जाएगा और मौला राजी हो गया तो दोनों जहां में हमारी कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। सुन्नी दावत इस्लामी का वीकली इज्तिमा मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में होता है। आएं और अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।